حدیث کی روشنی میں آیا تو اس میں سے چند ایک باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جی ارشاد۔ دیکھیں عورت پر لازم ہے کہ مرد کے حقوق میں بیان کر رہا ہوں کہ عورت پر لازم ہے کہ اس کی تمام جائز باتوں میں اس کی فرما برداری کرے، صحیح۔ الا یہ کہ کوئی بات اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وہ شریعت کا ایک قاعدہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے، اور یہ قاعدہ زندگی کے ہر شعبے میں چلتا ہے، ہر معاملے میں چلتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے امیر ہو، کوئی بادشاہ، کوئی شوہر ہو، چاہے پیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ صحیح۔ پھر ایک تو یہ حق ہو گیا کہ جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ پھر دوسرا یہ کہ شوہر اگر اس کو اپنی خواہش کے لیے بلائے تو اگر کوئی اس کے ساتھ شرعی عذر نہیں ہے تو اس پہ واجب ہے کہ اپنے شوہر کی بات پہ لبیک کہے اور اس کی بات کو مانے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میاں اپنی بیوی کو بلائے اپنی خواہش کے لیے اور بلا کسی عذر کے، جہاں مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، بلا کسی عذر کے وہ نہ جائے تو اور شوہر اس پہ ناراض ہو تو اس پہ ساری رات فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس کے گھر کا، اس کے مال کی حفاظت کرے اور گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ان کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو کہ ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ محبت رکھے، محبت کا سلوک کرے۔ پھر ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے راز کو کسی کے سامنے افشا نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان فرمایا وہ ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سبحان اللہ۔ کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی لباس سے مراد تم ان کے رازدار ہو، وہ تمہارے رازدار ہے، اور تم ایک دوسرے سے، تمہارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، جو چھپانے کی جگہیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے چھپی نہیں ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے کے راز کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں مرد کے حقوق کی میں نے بیان کی۔